شعبان المعظم کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور تمام مہینوں کا سردار مہینہ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ غالب امکان یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کو پہلا روزہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان المبارک کا بہت اشتیاق سے انتظار فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے برکت والا مہینہ بنا دے، اور ہمیں اتنی زندگی عطا فرما دے کہ ہم رمضان المبارک کو پا سکیں۔ تو شعبان اور پھر اس سے پہلے رجب، اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ رمضان المبارک میں جو انوارات اور برکات اللہ جل شانہ نے رکھی ہے، جو عبادات پر اجر و ثواب ہے، وہ باقی مہینوں میں نہیں ہے۔ بہت تھوڑے سے وقت میں رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں انسان اگر عبادت کرے تو دوسرے مہینوں میں بہت زیادہ وقت عبادت کر کے بھی وہ ثواب، وہ مقام انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اپنے ارشادات میں اس ماہ مبارک کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سید الایام یوم الجمعہ، فرمایا کہ دنوں کا سردار وہ جمعہ کا دن ہے، وہ سید الشہور رمضان، اور تمام مہینوں کا سردار وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو کچھ دنوں کو، کچھ راتوں کو، کچھ اوقات کو، اسی طرح مہینوں میں سے رمضان کو اللہ نے یہ خاص امتیاز عطا فرمایا، سرداری کا جو خاص ایک تاج ہے وہ اللہ جل شانہ نے ماہ رمضان کے سر میں سجا دیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا تذکرہ کیا اور دوسرے تمام مہینوں سے اس کے فضیلت کو بڑھ کے بیان فرمایا ہے۔ انہ ذکر شہر رمضان ففوق لہ علی الشہور، اور یہاں تک فرمایا کہ صیام رمضان الی رمضان کفارۃ ما بینہما، فرمایا کہ ایک رمضان کے روزے دوسرے رمضان کے درمیان والے حصے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی کہ انسان کو یہ مہینہ نصیب ہو گیا اور اس سے پہلے جو اس کو رمضان نصیب ہوا تھا، گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک جو اس سے گناہ ہو گئے، اگر اس نے یہ والا رمضان پا لیا تو یہ والا رمضان اس مہینے کو پا لینا اس کے لیے
پچھلے پورے سال کے جو گناہ ہیں ان کے لیے کفارے کا باعث ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ تو نیکیوں کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا خاص سیزن ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمام آسمانی کتابوں کی سردار کتاب وہ قرآن مجید ہے، اس کا نزول اس ماہ مبارک میں فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو میرے بھائیوں، ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک کی فضیلت اور اہمیت کا ادراک ہونا چاہیے۔ جب فضیلت ہوگی تو پھر ہم اپنے اوقات کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی رمضان المبارک کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ رمضان کا مقدس اور اس کا مقدمہ اور اس کا پیش خیمہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے تاکہ وہ طبیعت و مزاج بن جائے اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا آسان ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ الشعبان شہری، فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان شہر اللہ، اور رمضان المبارک وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیاری کر لیتے تھے، اپنی کمر کس لیتے تھے اور بستر بھی بہت کم جایا کرتے تھے۔ تو وہ ساری باتیں اس لیے کہ تاکہ وہ مزاج موافق ہو جائے اور امت کو ساتھ تعلیم اور تلقین بھی ہو جائے کہ اس انداز سے رمضان مبارک کو آپ نے ویلکم کہنا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے۔ اور یہ تو تمام لوگوں کی، تمام جگہوں کی روایت ہے، جب بھی کسی کے ہاں کوئی مہمان جاتا ہے تو لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، سامنے کی صفائی کرتے ہیں، دروازے کھول کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک مہمان مہینہ ہے۔ تو ہمیں بھی اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی چاہیے، ذہنی طور پر پہلے سے ہم تیار ہو۔ یہ نہ ہو کہ اب تو رمضان آ گیا، اب تو روزے کیسے رکھیں گے، نہیں، خوشی محسوس ہونی چاہیے، اس خوشی کو بیان کرنا چاہیے، اور اس احساس ادراک کے ساتھ ہوگا، ان فضائل کے ساتھ ہوگا تو پھر روزہ رکھنا بھی آسان ہوگا اور پھر تراویح پڑھنی بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صحابہ اکرام کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو ایک عظیم و بلیغ قسم کا وعظ فرمایا صحابہ کو، اور اس میں رمضان مبارک کی آمد کے حوالے سے بہت ساری خوشخبریاں سنائیں اور آداب بیان فرمائے کہ رمضان المبارک میں تم نے اور پھر میری امت نے کیا کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس
قد اغلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو تم پر ایک عظیم، ایک بڑا برکت والا مہینہ آنے والا ہے، آ رہا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا کہ اس میں وہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے اجر و ثواب کے اعتبار سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزے کو اللہ جل شانہ نے فرض قرار دیا ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ اختیار نہیں ہے، فرض قرض ہوتا ہے، ہر صورت میں اس کی ادائیگی ضروری ہے، وہ دینا ہے۔ آج کل اس زمانے میں رمضان المبارک کے روزوں میں بالخصوص شہری علاقوں میں بہت سستی ہو رہی ہے۔ معمولی بات پر، معمولی سے بہانے پر لوگ روزہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بدنصیبی اور محرومی والی بات ہے۔ یہ مہینہ دوبارہ پھر سال کے بعد آتا ہے، اور اس ماہ میں انسان جو عبادت کر سکتا ہے پورے سال عبادت کر کے بھی اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور خاص کر آج کل کے جو نوجوان بچے، اب والدین چونکہ وہ دین کے وہ زیادہ قریب نہیں رہے جیسے پہلے زمانے میں تھا، بچوں کو شوق دلاتے تھے۔ اب تو والدین خود بچوں کو کہتے ہیں بچے آپ نے تو اسکول جانا ہے، آپ کے تو پیپر ہو رہے ہیں، آج آپ روزہ چھوڑ دیں۔ اس طرح کی خبریں بھی آئی، بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہ بچوں کی، یہ جب بچہ 7-8 سال کا 10 سال کا ہو جائے تو اس وقت سے اس کو 1 روزہ 2 روزے 4 روزے 6 روزے 10 روزے رکھوا کے اس کی عادت بنانی چاہیے، اور بچوں کو انعام دینا چاہیے، بچوں کی تعریف کرنی چاہیے کہ ماشاءاللہ آج آپ نے روزہ رکھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ پورا دن روزہ نہیں رکھ سکتا، اس نے 10 بجے تک روزہ رکھ لیا، اس نے ظہر تک رکھ لیا، بس اس کے لیے کافی ہے، اگلے سال اگلے دن ہو سکتا ہے وہ سب تک رکھ لے۔ تو یہ عادت بنانی چاہیے اور یہ تربیت کرنی چاہیے بچوں کی، اس لیے کہ جب بچہ بالغ ہو گیا، بچی بالغ ہو گئی، اب اس پہ روزے فرض ہے۔ لیکن بہت بڑے بڑے بچے بعض اوقات بالغ ہوتے ہیں اور وہ روزے نہیں رکھتے، یہ بہت بری بات ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس عمر میں بچوں کی تربیت نہیں ہوئی اور ان کی عادت نہیں بنی، وہ ساری زندگی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ بعض بڑے بڑے لوگ دیکھے گئے، خاص کر جو لوگ مالی حیثیت کے اعتبار سے تھوڑے سے مضبوط ہوتے ہیں، تو وہ روزہ رکھنے سے گھبراتے ہیں، ہمت ہی نہیں کرتے، اور پھر وہ فدیہ دیتے ہیں۔ یہ اس کو پھر الگ سے میں بیان کروں گا، لیکن یاد رکھیں فدیہ نہیں دے سکتا جب تک آدمی روزہ رکھ سکتا ہو، ادا رکھے، نہیں تو پھر قضا ضروری ہے، لیکن فدیہ تندرست آدمی، صحت مند آدمی نہیں دے سکتا، اس کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ فدیہ تو صورت میں ہے کہ جب ادا بھی نہیں رکھ سکتا، قضا بھی نہیں کر سکتا، زندگی کی آخری سٹیج پہ ہے، اب اس کی صحت بحال ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر شریعت نے یہ اجازت دی ہے، ورنہ تو روزے کا قائم مقام روزہ ہے، مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کا روزہ، اللہ نے اس کو روزہ رکھنے کو فرض قرار دیا ہے، تو اختیار نہیں ہے۔ وہ قیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کا قیام یہ ثواب کی چیز ہے، تراویح پڑھنا یہ سنت ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، فرمایا کہ جس آدمی نے اس ماہ مبارک میں کوئی بھی نیکی کا کام کیا
نفلی نیکی کوئی کی وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا ہے. یعنی اس ماہ مبارک میں نفل کا ثواب عام مہینوں میں فرض کے برابر ہے. ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ. اس آدمی نے اس ماہ مبارک میں کسی فرض کو ادا کیا وہ ایسا ہے کہ جیسے گویا کہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں اس نے 70 فرضوں کو ادا کیا ہے. تو کتنا اجر و ثواب اس کا. تو نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 فرضوں کے برابر ہو گیا. وہ شہر الصبر، فرمایا کہ یہ تو صبر کا مہینہ ہے. وہ صبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب تو جنت ہے. تو انسان یہ روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، اپنی خواہشات جائز خواہشات کو پورا کرنے سے بھی وہ رکا ہوا ہے، تو اس کے اندر پھر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے. لیکن عملی طور پہ صبر نظر بھی آنا چاہیے. وہ شہر المواسات، فرمایا یہ تو ہمدردی خیر خواہی کا مہینہ ہے. وہ شہر یزاد فی رزق المؤمن فیہ، ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے. ایک معمولی سے گھرانے میں کے دسترخوان پر بھی افطاری میں 2-4 چیزیں تو ہوتی ہیں، اور عام دنوں میں انسان ہمت ہی نہیں کر پاتا، تو وہ نظر آتا ہے. من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء. فرمایا کہ جس شخص نے اس ماہ مبارک میں کسی آدمی کو افطاری کرائی، اس کا روزہ افطار کرایا، تو یہ اس کے لیے اس کے گناہوں کے لیے بخشش کا باعث ہوگا، اور اس کے لیے جہنم سے آزادی کا باعث ہوگا. روزہ افطار کرنے والے کے گناہ معاف ہوں گے، وہ جہنم سے بچ جائے گا، اور اس افطار کرانے والے کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے ملا ہے. اور اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو الگ سے پورا ثواب، اس کو الگ سے پورا ثواب ملے گا. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے ہر شخص کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ افطاری کرائے، دسترخوان کو بھر دے چیزوں سے. ہم میں سے ہر ایک کی یہ تو استطاعت نہیں ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مذقۃ لبن. فرمایا کہ یہ اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی دے دے گا جس نے کسی کو ایک کھجور سے افطار کرایا، یا پانی کا ایک گھونٹ، یا دودھ یا لسی کا کوئی گھونٹ پلا دیا. مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دسترخوان میں ساری چیزیں لگائیں، جس میں پکوڑے سموسے بھی ہوں، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، لوازوان ہو. بس جس آدمی کی جتنی استطاعت ہے، خواہ وہ ایک کھجور کسی کو دے سکتا ہے، ایک گھونٹ پانی کسی کو پلا سکتا ہے، دودھ یا لسی پلا سکتا ہے، شربت دے سکتا ہے، کچھ بھی دے سکتا ہے، تو اس پر بھی اجر و ثواب وہی ملے گا. اس اصل میں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کے اخلاص کو دیکھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے مال زیادہ لگایا. حدیث میں آتا ہے نا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تو تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. دل میں اگر اخلاص ہے تو وہ ایک کھجور ایک پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. لیکن اگر اخلاص نہیں ہے، نمود و نمائش ہے، تو میلوں دسترخوان بھرے ہوں، اللہ کی ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو اخلاص، اس پر اجر و ثواب ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ شہر اولہ رحمت، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ، پہلا عشرہ یہ رحمت ہے، اس میں اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے. وہ اوسطہ مغفرت، درمیانہ عشرہ جو ہے یہ مغفرت ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے. وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری جو عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا ہے. واستکثروا فیہ من 4 خصال،
فرمایا کہ اس میں 4 چیزیں وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرو. خصلتین ترغون بہما ربکم، 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو. وخصلتین لا غنی بکم عنہما، 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے سوا تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے، وہ لازمی تم نے کرنی ہی کرنی ہے، وہ تمہاری ضرورت ہے. فاما الخصلتان اللتان ترغون بہما ربکم، وہ 2 چیزیں، وہ 2 اچھائیاں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، وہ کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ فشہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفر لہ، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی لا الہ الا اللہ کو پڑھنا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار، استغفر اللہ. تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو اور ساتھ ساتھ استغفار کی، استغفر اللہ، اس کو کثرت سے پڑھو اس ماہ مبارک میں. یہ 2 کام ہیں. وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، وہ 2 چیزیں کہ جن کے بغیر تمہیں چارہ ہی نہیں ہے. وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، تو فرمایا کہ وہ 2 یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے جنت مانگو اور دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگو. کیونکہ ہر انسان وہ جنت چاہتا ہے، ہر انسان وہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، ان سے تو چارہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو. اور پھر آخر میں فرمایا ومن سقا صائما سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. فرمایا کہ جو بھی کسی روزہ دار کو سیراب کرے گا، اس کو پانی پلائے گا، اس کو شربت پلائے گا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض یعنی حوض کوثر سے سیراب کرائیں گے. اور وہ جب وہ حوض کوثر کا پانی پی لے گا، روزہ دار کو پانی پلانے والا، شربت پلانے والا، سیراب کرنے والا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے اس وقت تک اسے پھر زندگی میں کبھی بھی آخرت میں پیاس نہیں لگے گی. یہ اتنے اجر و ثواب، اتنی نیکیاں اور اتنے فضائل و برکات یہ صرف اور صرف یہ ماہ رمضان کی ہے. اس کے علاوہ کسی اور مہینے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضائل بیان نہیں فرمائے. اس لیے میرے بھائیوں یہ مہینہ ہمارے پاس آیا تو یہ مہمان مہینہ ہے. ہم ذہنی طور پہ ابھی سے تیار ہو جائیں اور خوشی محسوس کریں، خوشی کا اظہار کریں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں، اور ساتھ شکر ادا کریں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اتنی زندگی دی ہے کہ ہم نے دوبارہ اپنی زندگی میں ماہ رمضان کو پایا. ورنہ آپ دیکھیے ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے محلے داروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست احباب میں کتنے سارے لوگ ہیں جو پچھلے سال رمضان المبارک کے مہینے میں تھے، انہوں نے روزے رکھے تھے، انہوں نے تراویح پڑھی تھی، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. وہ قبروں میں چلے گئے. سب نے جانا ہے، سب نے مرنا ہے، لیکن جو وقت اللہ نے دیا اس وقت کی وجہ سے انسان اس وقت کو قیمتی بنا کر اس میں روزے رکھ کے شرائط اور آداب کے ساتھ تراویح پڑھے، قرآن سنے، قرآن کی تلاوت کرے اور اپنے قرآن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، تو ان لوگوں سے انسان آگے بڑھ سکتا ہے. اتنا عظیم الشان مہینہ ہے اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. تو قرآن پاک پڑھنا سیکھیے، جس کو نہیں آتا، جس کو آتا ہے تو اس کا ترجمہ پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. اور پھر یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اس میں اللہ جل شانہ زیادہ سے زیادہ دعائیں قبول کرتے ہیں. شیاطین کو اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس مہینہ میں ہر دن اور رات میں مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، وہ کوئی بھی وقت ہوتا ہے، خاص کر جو افطاری کا وقت ہے اور سحری کا وقت ہے، اس میں تو اللہ جل شانہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اوقات کو ضائع نہ کریں. جس طرح عام دنوں میں ہم گپ شپ میں، سوشل میڈیا میں، فیس بک پر بہت سارے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، قیمتی اوقات ہیں. تو رمضان المبارک میں ہماری ترتیب بدل جائے،
اللہ جل شانہ نے ترتیب بدل دی ہے، کھانے پینے کی ترتیب، باقی سارے کاموں کی ترتیب بدل دی، اس کے اوقات بدل دیے، پابندیاں لگا دی۔ تو اسی طرح ہم اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگائیں، یہ لگائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس ماہ رمضان کی ان برکات کو، ان چیزوں کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس امت پر اللہ جل شانہ کی طرف سے خاص انعامات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی، اس امت کی خصوصیت۔ ایک یہ ہے، فرمایا کہ ان کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے میں انسان کے بھی کچھ تھوڑی بہت پیدا ہوتی ہے، وہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، تو فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں مشک، یہ انتہائی قیمتی قسم کی خوشبو ہوتی ہے جو ہرن کے نافے میں ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں، اس امت کے لیے، اور افطار کے وقت تک دعائیں کرتی رہتی ہے۔ تیسری چیز، جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے، جنت کی طرف آئیں گے، روزانہ جنت سجائی جاتی ہے، یہ صرف اس امت کے لیے ہے۔ چوتھی خصوصیت فرمایا کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف عام دنوں میں غیر رمضان میں جاتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ اور 5ویں چیز، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت، یہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم کرنے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ رمضان ختم ہو رہا ہے تو ان لوگوں نے محنت کی ہے، تو اس لیے پھر آخری رات میں روزے داروں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے۔ یہ 5 خصوصیات وہ ہیں جو صرف اور صرف اس امت کو اللہ جل شانہ نے دی، باقی کسی امت کو نہیں دی۔ اور اتنے اس میں انوارات ہیں، اس میں اتنی رحمتیں برکتیں ہیں۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان۔ فرمایا کہ رمضان المبارک میں اتنی زیادہ برکتیں رحمتیں ہیں اور اتنا مقدس مہینہ ہے اللہ کے ہاں کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، تو پھر میری امت یہ خواہش کرے کہ پورا سال رمضان ہی رمضان رہے، پھر رمضان ختم نہ ہو۔ اتنی زیادہ اس میں برکات برکات ہے۔ تو ہمیں ان سب فضائل کا، ان سب چیزوں کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے اور خوشی کا اظہار کریں، اور اس تیاری کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اگلا جمعہ انشاءاللہ ہمارا روزے میں ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحت سلامتی کے ساتھ اور اس ماہ مبارک کے ان سارے انوارات اور برکات کو پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔